نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ چلیے ہم آج کا لیسن کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ تک پڑھا تھا ہم نے، تو اب ہم صلح حدیبیہ کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ حدیبیہ کی صلح سے کچھ اطمینان ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کام پر اور زیادہ توجہ فرمائی۔ ایک دن آپ نے اپنے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ میرا پیام ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ سب کے لیے رحمت ہے۔ دیکھو، عیسیٰ کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا، اور جاؤ میری طرف سے پیغام میں حق سب کو پہنچا دو۔ یعنی کہ اب یہ نہیں تھا کہ اسلام صرف عرب تک محدود ہو کر رہے گا، اب اس کے تعلیمات کو اور اسلام کو جو ہے دور دور تک بلکہ تمام جہان تک اس کو پہنچانا تھا۔ تو اسی زمانے میں یعنی 6 ہجری کے آخر یا شروع کے 7 ہجری میں آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھی تحریر فرمائے، یعنی کہ خط لکھے، جن کو لے کر مختلف صحابہ مختلف ممالک کو بھیجے گئے۔ جن دعوتی خطوط کی تفصیل تاریخ میں ملتی ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں، یعنی کہ کچھ نام یہاں پر ہیں۔ قیصر روم کے نام خط حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ خسرو پرویز شاہ ایران، یعنی کہ ایران کے بادشاہ کے نام خط حضرت عبداللہ بن خزافہ سہمی رضی اللہ عنہ لے کر گئے۔ عزیز مصر، یعنی کہ وہی ایجپٹ کے عزیز کے نام حضرت حاتب بن ابی بلتعہ۔ نجاشی بادشاہ حبش، یعنی کہ حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس کون گئے؟ حضرت عمر بن امیہ۔ تو یہ کچھ بادشاہ تھے جن کے نام دعوتی خط لکھے گئے تھے۔ مدینے سے جب بنو نذیر کے لوگ نکالے گئے تو وہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے۔ خیبر ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل شمال مغرب کی جانب واقع ہے۔ یہاں یہود نے کئی بڑے مضبوط قلعے بنائے تھے۔ خیبر اس وقت اسلامی تحریک کی مخالفت کا سب سے بڑا مرکز اور اسلام کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا۔ خیبر کے یہودی ہی سب سے زیادہ ذمہ دار تھے احزاب کی لڑائی کے لیے۔ یہاں پہ تو اللہ نے ان کی چال کو ناکام کر دی، لیکن اب انہوں نے طے کر لیا کہ یا کچھ نہ کچھ تدبیریں کرتے رہے تھے کہ اب یہ کسی طریقے سے بھی اسلامی تحریک کو ختم کر دیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے یہ ہمیشہ عرب کے مختلف قبیلوں اور خصوصاً قریش کے ساتھ ساز باز کرتے رہتے اور مدینے کے منافقوں کو بھی ابھارتے کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے جنگ کرنی چاہیے۔ یہود کی یہ ساری کوششیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آتی رہتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ کسی طرح یہود سے کوئی مناسب معاہدہ ہو جائے اور وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، لیکن یہود اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف قبیلوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر ہمارے ساتھ مل کر مدینے پر حملہ کرو تو ہم تمہیں اپنے نخلستان کی آدھی پیداوار ہمیشہ دیا کریں گے۔ غرض کی یہود کے سازشوں کے نتیجے میں بہت سے قبیلوں کے ارادے غیر ہونے لگے اور وہ اس بات پر متفق ہونے لگے کہ سب مل کر مدینے پر حملہ کریں، یعنی کہ جیسے ہی انہوں نے لالچ دیا آدھی پیداوار کا، یعنی کہ جو کچھ بھی اگائیں گے اس کا جو بھی ہے آدھی فصل انہیں دے دیں گے، تو اب جو یہ سوچ رہے تھے کچھ قبیلے کہ ہمیں اسے کیا لینا دینا یا ہمیں مدینے پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اب وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ اتفاق کرنے لگے کہ ہاں ہمیں بھی مدینے پر حملہ کرنا چاہیے۔ اب تک مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے لڑتے تھے، دشمن ان کو ختم کرنے کے لیے ان پر چڑھ کر آئے اور انہیں اپنی حفاظت میں ہتھیار اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی اور دشمن کو نیچا دیکھنا پڑا۔ یعنی کہ یہ بھی ہمیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن ہر ہمیشہ جو ہے مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے ہی یہ تمام جو ہے جتنے بھی غزوے ہوئے، جتنے بھی جہادیں ہوئی، اس کا اصل مقصد کیا تھا کہ اسلام کی تحریک کو
بچانا اور مسلمان اپنی حفاظت کے لیے جو ہے یہ جنگیں ہمیشہ سے لڑتے رہے۔ جنگ احزاب کے بعد اب یہ حالات پیدا ہو گئے تھے کہ صرف دفاعی قسم کی لڑائیاں کافی نہ تھیں، دفاعی یعنی کہ سیلف ڈیفنس میں صرف یہ لڑائیاں کافی نہیں تھیں، بلکہ اب ضرورت کیا تھی کہ خود بڑھ کر خطرے کو دور کیا جائے۔ یعنی کہ پہلے تو ایک جنگیں اس طرح سے ہوتی تھیں کہ پہلے وہ حملہ کرتے تو یہ اپنی حفاظت میں جو ہے جنگیں کیا کرتی تھیں، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں کہ یہ مدینے پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں بڑھ رہی تھی اور اسلامی تحریک کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اب ضرورت تھی کہ مسلمان بیٹھ کر انتظار نہ کریں کہ وہ آ کر ہم پر حملہ کریں گے تو پھر ہم ڈیفنس میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، بلکہ اب ضرورت کیا تھی کہ خود ہی آگے بڑھ کر ان پر حملہ کریں۔ تو اس لیے خیبر کے یہودیوں کے بڑھتے ہوئے فتنوں کو روکنے کے لیے خیبر پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور یہود کی جانب سے جن حملوں کا اندیشہ تھا ان کو روکنے کے لیے خود مدینے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ واقعہ محرم 7 ہجری کا ہے۔ اس حملے کے لیے جو فوج ساتھ تھی اس کی تعداد 1600 تھی، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ خیبر میں 6 قلعے تھے، ان میں 20,000 سپاہی موجود تھے۔ خیبر پہنچنے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہود جنگ ہی کے لیے آمدہ ہیں اور کسی عنوان پر معاہدے یا صلح کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ کے سامنے جہاد پر ایک خطبہ دیا اور انہیں اللہ کے دین کی خاطر جان کی بازی لگانے کی ترغیب دی۔ تقریباً 20 دن کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ محاصرہ کرنا یعنی کہ ان کے قلعوں کو گھیر لینا۔ اس جنگ میں 93 یعنی کہ 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہود کا ایک بڑا پہلوان مرحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس پہلوان کا مارا جانا ایک عظیم الشان واقعہ تھا۔ یہود کو اس کی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ فتح کے بعد یہودیوں نے درخواست کی کہ جو زمینیں اب تک ان کے پاس تھیں وہ اگر انہی کے قبضے میں چھوڑ دی جائیں تو وہ مسلمانوں کو آدھی پیداوار دیتے رہیں گے۔ یعنی جنگ ہارنے کے بعد ایک طرح کی صلح کر رہے ہیں کہ زمینیں انہی کے پاس چھوڑ دیں، جس کی بدلے میں یہ کیا کریں گے، مسلمانوں کو آدھی پیداوار دیتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست کو منظور فرما لی۔ آئندہ سالوں میں اس نصف پیداوار کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مسلمان حاکموں نے جو انصاف کا طریقہ یہود سے برتا، اس نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں کو بھی جیت لیا۔ مسلمان کم پیداوار کے 2 ڈھیر لگا دیتے تھے اور کاشتکار کو یہ حق دیتے تھے کہ وہ جس ڈھیر کو چاہے پسند کر لے۔ یعنی مسلمانوں کے اچھے سلوک کو اور ان کے انصاف کو دیکھ کر جو ہے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت پیدا ہونے لگی۔ حدیبیہ کے صلح نامہ کی ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان اگلے سال آ کر عمرہ کر سکیں گے۔ چنانچہ اگلے سال یعنی 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ کعبے کی زیارت کی۔ اس موقع پر صحابہ پر مسرت اور جوش کی ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ اس منظر نے کفار قریش کے دلوں میں دبی ہوئی حسد اور تعصب کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ اب انہیں اپنا صلح نامہ جس میں انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اپنا پلڑا بھاری رکھا تھا ہیچ نظر آنے لگا۔ یعنی انہیں لگ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان کمزور ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد آ کر کعبے کی زیارت کر رہے ہیں تو انہیں لگا کہ انہوں نے جو صلح حدیبیہ کیا تھا وہ انہیں کمتر نظر آ رہا تھا۔ آئندہ جا کر کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ پھر انہیں حدیبیہ کے اس صلح نامہ کو ختم بھی کرنا پڑا تھا۔ اس کے لیے کیا واقعہ پیش آیا تھا ہم دیکھتے ہیں۔ حدیبیہ کے صلح نامے کی روح سے عرب کے قبیلوں کو یہ حق تسلیم کیا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں یا قریش جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کریں، یعنی کہ عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے انہیں یہ حق تھا کہ وہ چاہے تو قریش کے ساتھ مل جائیں یا پھر مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اسی شرط کی بنا پر قبیلہ خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور قبیلہ بنو بکر قریش کا ساتھی بن گیا تھا۔ تقریباً 1.5 سال تک تو اس معاہدے پر پوری طرح عمل ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا کہ خزاعہ اور بنو بکر کے قبیلے جو عرصے سے آپس میں لڑتے رہے تھے ان کے درمیان پھر لڑائی چھڑ گئی، جس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو بکر نے خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور قریش نے بنو بکر کی امداد کی۔
کیونکہ وہ پہلے ہی اس بات پر خزاع سے ناراض تھے کہ انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف مسلمانوں سے کیوں معاہدہ کیا تھا۔ غرض یہ کہ دونوں مل کر قبیلہ خزاع کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تو وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا اور حرم میں بھی خزاع کا خون بہایا گیا۔ خزاع نے، یعنی کہ قبیلے کا نام ہے، خزاع نے مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات سے باخبر کیا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے اب مسلمانوں سے اپنے لیے مدد چاہیے۔ تو اس معاہدے کی بنیاد پر جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، مدد کے طلبگار ہوئے۔ تو آپ نے جب خزاع کی مظلومی حال سنا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ وہ اپنی حرکت سے باز آئیں اور ان شرطوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لیں۔ ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی گئی۔ پہلی شرط کیا تھی کہ خزاع، یعنی کہ قبیلہ خزاع کے جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے، یا دوسری شرط ہے کہ قریش بنو بکر کی حمایت نہ کریں، یعنی کہ قبیلہ خزاع اور قبیلہ بنو بکر کے بیچ جنگ چھڑی ہے تو وہ دونوں آپس میں لڑیں، قریش ان کی مدد نہ کریں۔ تو تیسرا کیا تھا، اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا صلح نامہ ختم ہو گیا۔ جب قاصد کے ذریعے پیغام سن کر قریش میں سے ایک شخص خرطہ بن عمر نے کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے، یعنی کہ ابھی یہ جوش میں تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا پلڑا بھاری ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ لڑائی تو جاری رہے گی، اس لیے اب تیسری شرط ہی زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو مان لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد پھر انہیں افسوس ہوا کہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا، یعنی کہ ایمبیسڈر، کہ وہ حدیبیہ کا صلح نامہ کی تجدید کر لائیں، یعنی کہ اس کو رینیو کر لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات معلوم ہو چکے تھے ان کی بنیاد پر قریش کے اب تک کے رویے کے پیش نظر ان کی اس بات پر اطمینان نہ ہوا اور آپ نے ابو سفیان کی بات منظور نہ فرمائی۔ خانہ کعبہ توحید کا خالص مرکز تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا تھا، لیکن اب وہ مشرکوں کے قبضے میں تھا اور شرک کا سب سے بڑا گڑھ بنا ہوا تھا۔ تو اب موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام گندگیوں سے جلد از جلد خانہ کعبہ کو پاک کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندازہ فرما لیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو صرف اسی کی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جائے اور بت پرستی کی تمام ناپاکیوں سے اس گھر کو پاک کر دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قبیلوں کے پاس پیغام بھیجے جن سے معاہدے تھے، اور اس بات کی احتیاط فرمائی کہ مکے والوں کو اس تیاری کی خبر نہ ہونے پائے۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکے کی طرف کوچ فرمایا۔ تقریباً 10,000 جانثاروں کا نہایت شاندار لشکر ساتھ تھا، اور راستے میں عرب کے دوسرے قبیلے بھی آ کر ملتے جاتے تھے۔ اسلامی لشکر جب مکے کے پاس پہنچا تو ابو سفیان، جو چھپ کر لشکر کا اندازہ کر رہے تھے، گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ یہ وہی ابو سفیان ہیں جو اب تک اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے۔ انہوں نے ہی بار بار مدینے پر حملے کی سازشیں کی تھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرانے کی خفیہ تدابیر بھی کی تھی۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ ابو سفیان کو فوراً ہی قتل کرا دینا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مہربانی کی نظر ڈالی اور فرمایا کہ جاؤ، آج تم سے کوئی باز پرس نہ کی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کے ساتھ یہ معاملہ بالکل ہی انوکھا معاملہ تھا۔ رحمت للعالمین کی اس رحمت نے ابو سفیان کے دل کی آنکھیں کھول دیں، اور انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ مکے پر فوج لے کر آنے والا نہ تو اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کے خون کا پیاسا ہے اور نہ دنیاوی بادشاہوں کی طرح مغرور و متکبر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو آزاد کر دیا، لیکن وہ مکے واپس نہ گئے، بلکہ اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ تم مکے کی ایک جانب سے داخل ہو، لیکن کسی کو قتل نہ کرنا،
ہاں اگر کوئی تم پر ہاتھ چھوڑے یعنی کہ تم پر اٹیک کرے تو اپنے بچاؤ میں تمہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب سے داخل ہوئے۔ حضرت خالد کی فوج کے مقابلے میں کچھ قریش قبیلوں نے تیر برسائے اور مسلمانوں کے 3 افراد کو شہید کر دیا، اسی لیے حضرت خالد کو بھی مقابلہ کرنا پڑا اور حملہ کرنے والوں کے 13 افراد قتل ہوئے اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خالد کے حملے کی خبر ہوئی تو آپ نے ان سے باز پرس کی یعنی کہ وجہ پوچھی، لیکن جب اصل واقعہ معلوم ہوا تو فرمایا قضائے الہی یہی تھی۔ دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بلا کسی مزاحمت کے داخل ہوئے اور آپ کے لشکر کے ہاتھوں کوئی قتل نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا کہ جو کوئی اپنے مکان کے اندر کواڑ بند کر کے بیٹھ رہے اسے امن ہے، یعنی کہ جو ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا ہم بھی اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرا اعلان یہ تھا جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے۔ تیسرا جو کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے اسے بھی امن ہے۔ لیکن اس عام امن کے اعلان سے ایسے 6 یا 7 آدمیوں کو مستثنی فرما دیا تھا جو اسلام کی مخالفت میں بہت پیش تھے اور جن کا قتل کر دینا ہی ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کا علم یعنی کہ جھنڈا سفید رنگ کا تھا اور پرچم سیاہ رنگ کا تھا، سر پر مغفر اوڑے ہوئے تھے اور اس پر سیاہ عمامہ بندھا تھا۔ سورہ انا فتحنا لک فتحا مبینا بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب میں خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ جس اونٹ پر آپ سوار تھے اس پر آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے کہ چہرے مبارک اونٹ کی پیٹھ پر لگ جاتا تھا، یعنی کہ عاجزی اور اللہ کی شکر گزاری میں آپ بہت ہی زیادہ جھکے ہوئے تھے، گویا کہ آپ سجدہ کر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام یعنی کہ کعبے میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے حکم دیا کہ تمام بت نکال کر پھینک دیے جائیں۔ اس وقت کعبے میں 360 بت موجود تھے، دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھیں، یہ بھی سب مٹائی گئیں اور اس طرح اللہ کے اس گھر کو شرک کی گندگی سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے تکبیریں کہیں، خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور مقام ابراہیم پر جا کر نماز ادا کی۔ بس یہ تھا فتح کا جشن، یعنی فتح مکے کا جشن تھا، جسے دیکھ کر مکے والوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی خوشی اور ایسی زبردست فتح کے موقع پر بھی ان لوگوں میں نہ شان و شوکت کا اظہار ہے، نہ غرور و تکبر کی باتیں، بلکہ انتہائی عاجزی اور شکر کے ساتھ یہ اپنے رب کے سامنے جھکے جاتے ہیں، اسی کی حمد اور تکبیر میں مست ہیں۔ کون تھا جو اس منظر کو دیکھ کر یہ نہ کہہ اٹھتا کہ حقیقت میں یہ نہ بادشاہی ہے اور نہ ملک گیری، بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے، یعنی کہ اب تک جو نہیں مان رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اب یہ ان کے دل ماننے لگے تھے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہی ہیں۔ تو اس فتح مکے کے واقعے کے ساتھ ہی ہم یہاں پر رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔